السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹیلز ہب، یعنی اردو کہانی اور واقعات کا ایک مرکز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ صحرا کی تپتی ہوئی دوپہر میں قیس ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اچانک لیلا کا گزر ہوا۔ اس کی سانولی رنگت، سیاہ بال اور معصوم آنکھوں نے قیس کے دل کو ایسا جکڑا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ لیلا نے ایک لمحے کے لیے قیس کی طرف دیکھا اور وہ لمحہ قیس کی زندگی کا محور بن گیا۔ قیس نے اپنے دوست سے کہا، کیا یہ وہی لیلا ہے جس کا ذکر لوگ کرتے ہیں؟ دوست نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں، لیکن سنبھل کر، اس کے عشق میں پڑنے والے کبھی واپس نہیں لوٹتے۔ قیس نے آہ بھری، میں تو پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور قیس کا عشق دیوانگی کی حدوں کو چھونے لگا۔ ایک دن وہ صحرا میں اکیلا بیٹھا ریت پر لیلا کا نام لکھ رہا تھا۔ ایک راہگیر گزرا اور حیرت سے پوچھا، مجنون، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ قیس نے آہستہ سے جواب دیا، میں لیلا کا نام لکھ رہا ہوں کیونکہ اس کا ذکر ہی میری زندگی کا سکون ہے۔ راہگیر نے کہا، لیکن یہ تو ریت پر لکھا جا رہا ہے جو ہوا کے جھونکے سے مٹ جائے گا۔ مجنون نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، محبت وہ نقش ہے جو دل پر لکھا جاتا ہے، مٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجنون کی دیوانگی کی کہانیاں بادشاہ کے دربار تک پہنچی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ لیلا کو دربار میں پیش کیا جائے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ وہ کیسی ہے جس نے قیس کو مجنون بنا دیا۔ جب لیلا دربار میں آئی تو بادشاہ حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ عام سی لڑکی، یہ تو کسی بھی لحاظ سے غیر معمولی نہیں لگتی۔ بادشاہ نے کہا، لیلا، آخر تم میں ایسی کیا خاص بات ہے جس نے قیس کو دیوانہ بنا دیا؟ لیلا نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس مجنون کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر آپ اس کی نظر سے دیکھتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ محبت صرف ظاہری حسن کا نام نہیں ہے۔ ایک دن قسمت نے لیلا اور مجنون کو آمنے سامنے کر دیا۔ لیلا نے گہرے دکھ کے ساتھ کہا، قیس، تم نے میری محبت میں اپنی زندگی کیوں برباد کر دی؟ مجنون نے جواب دیا، لیلا، تم میری محبت کو سمجھ نہیں سکتی۔ یہ محبت میری زندگی کا مقصد ہے۔ تم میری دعا ہو، میری امید ہو اور میری جنت ہو۔ اگر دنیا مجھے پاگل کہتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، کاش دنیا تمہاری محبت کو سمجھ سکتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف ظاہری حسن تک محدود نہیں ہوتی۔ حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو دل کی گہرائیوں سے محسوس کی جائے اور روح کی پاکیزگی سے جڑی ہو۔ مجنون کی دیوانگی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی محبت میں بھی اسی طرح دیوانے ہو جائیں تو ہمیں کائنات میں اس کا جمال نظر آئے گا۔ جس طرح مجنون لیلا کا نام لے کر سکون پاتا تھا، اسی طرح اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں برکت اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیلا اور مجنون کی کہانی صرف ایک افسانہ نہیں بلکہ عشق کی ایک انتہا کی تصویر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت کی سچی روح انسان کو بلند کرتی ہے اور اس میں وہ حسن دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے جو عام آنکھوں کے لیے پوشیدہ ہوتا ہے۔